اضافہ کیجیے گا۔ حضرات میری ماں اور بہنیں بھی توجہ آپ کی میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی نعت خواں یا تقریر کرنے والا آپ کے روبرو ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ درود پڑھو۔ آخر ہمیں درود پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ اگر ہم درود پڑھیں تو ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ درود پڑھو، لیکن پہلے سوچو کہ درود پڑھا کس نے۔ اگر درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو درود پڑھو، نہ کہا جائے تب بھی درود پڑھو، مل کر کے پڑھو کہ جس طرح صدیق اکبر نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تھا، جس طرح حضرت عمر فاروق نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تھا، جس طرح حضرت عثمان غنی نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تھا، جس طرح حضرت مولا کائنات مشکل کشا داماد مصطفیٰ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تھا، جس طرح حضرت امام حسین نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا، جس طرح حضرت امام اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا، جس طرح حضرت غوث اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا، جس طرح حضرت خواجہ اجمیری نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا، جس طرح حضرت مجدد اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ مجھے کوشچن کر سکتے ہیں، پرشن پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا جب صدیق اکبر نے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت عمر فاروق نے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت عثمان غنی نے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت مولا مشکل کشا داماد مصطفیٰ علی مرتضیٰ نے جب نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت امام حسین نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت امام اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت غوث اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت خواجہ اجمیری نے جب نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت مجدد اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا مل گیا؟ تو اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے میری ماں اور بہنوں، آؤ سنو، سنتے چلو، یہ ناچیز تمہیں بتاتا چلتا ہے کہ جب صدیق اکبر نے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھا تو انہیں صداقت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں عدالت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں سخاوت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ جب حضرت مولا مشکل کشا داماد مصطفیٰ علی مرتضیٰ نے جب نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں شجاعت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ جب حضرت امام حسین نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں شہادت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ جب حضرت امام اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں فقہاء کا امام بنا دیا گیا، فقہاء کا تاجدار بنا دیا گیا۔ جب حضرت غوث اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں ولایت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ جب حضرت خواجہ ہندوستان کے خواجہ اجمیری نے جب نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں ہندوستان کی حکومت ادا کی گئی، وہ شاہ ہندوستان بنا دیے گئے۔ اور جب مجدد اعظم نے یعنی کہ ہم سنیوں کے امام، ہم سنیوں کے جان امام احمد رضا نے جب نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں قلم ادا کیا گیا۔ اس کے بارے میں خود ہم سنیوں کے امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدر تجھا تم پہ کرو رو درود، تم پہ کرو رو درود، اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، پھل بہت ٹھنڈا میرا، تم پہ کرو رو درود۔ اور کسی شاعر نے کہیں خود کہا ہے کہ کسی کے محل کا رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں اس کے حضور ہوتا ہے۔ اے
تکبیر بہت نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت سبحان اللہ بہت ذرا تمہیں یہ اطمینان اب رکھ لوں کہ آپ حضرات سے جب بھی دو شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ بیداری کے ساتھ پڑھیں گے، دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ بولیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ بولیں تو کس کو ماشاءاللہ۔ اب یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے یہ شب برات کے متعلق سے رکھا گیا ہے، سب کو معلوم ہے، سب کو پتا ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شب برات کے متعلق سے شاعر نے کہا کہ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ اچھا لگ رہا ہے تو بیداری کا ثبوت دیں انشاءاللہ۔ کچھ دیر گفتگو ہوگی، اس کے بعد آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ منبر نور پہ حضرت اللہ مولانا عالم علیمی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب ذرا تمہیں شعر پیش کر رہا تھا کہ مبارک مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات، اور رب قدیر کہتا ہے بندوں سے مانگ لو، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، اور ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات، اور کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، اور سنت رسول کی ہے زیارت قبول کی۔ یہ شب برات منانا سرکار کی سنت ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں حدیث کے دلیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ سنت رسول کی ہے زیارت قبول کی، چل کے بولے سنت رسول کی ہے زیارت قبول کی، کیجئے کچھ عمر حق میں بھلائی شب برات، کیجئے کچھ عمر حق میں بھلائی شب برات۔ عزیزان ملت سلامیہ، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ مبارک مہینہ شعبان معظم کا مہینہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ میں، یہ مہینہ، اس ماہ میں بڑی عبادتوں اور ریاضت کیا کرتے تھے، بڑی عبادتوں اور ریاضت کیا کرتے تھے، یہ مہینہ عبادت میں گزارتے تھے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ ہی فرماتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور وہ حدیث پاک کا ٹکڑا یہ ہے کہ قالت کان یصوم شعبان کلہ وکان یصوم شعبان قلیلا، حضرت
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے شعبان کے روزہ رکھتے سوائے تھوڑے دنوں کے سارے شعبان کے روزے رکھتے۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے نبی کے چاہنے والوں، اے نبی سے محبت کرنے والوں، اس فرمان رسول سے کیا معلوم ہوا، کیا پتہ چلا؟ پتہ یہی چلا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اکثر روزے سے رہا کرتے تھے۔ اس مہینے میں جو ہے بڑی عبادت کیا کرتے تھے، عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ اس کے متعلق خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ محبت کا یہ اصول ہے کہ محبوب کی ہر شے محبوب ہوا کرتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، محبوب کی ہر شے محبوب ہوا کرتی ہے۔ حضرت عارف روبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک عاشق سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے بہت سے شہروں کا مشاہدہ کیا، بہت سے شہروں کو دیکھا ہے، بتاؤ کہ سب سے زیادہ حسین و خوبصورت شہر کون سا ہے؟ تو اس عاشق نے جواب دیا کہ وہ شہر سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جہاں میرا محبوب رہتا ہے وہ شہر بہت ہی خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، بہت ہی بیوٹیفل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبوب محب کی نگاہ محبوب کی ہر شے پر ہوا کرتی ہے، محبوب کی ہر چیز پر ہوا کرتی ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب مجھے تیری شہر کی قسم، یہ قسم اس لیے نہیں کھائی گئی کہ وہاں جو ہے بیت اللہ شریف یا حجر اسود کا جنتی پتھر ہے، یا جو ہے آب زمزم کا کنواں ہے، یا عرفات کا مقدس میدان ہے، یہاں جو ہے وہاں مزدلفہ و منی ہے۔ اس لیے قسم نہیں کھائی گئی، بلکہ اس لیے قسم کھائی گئی کہ وَأَنْتَ عِلْمٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب آپ اس شہر میں چلوا فرما۔ سبحان اللہ، بہت یہ قرآن اللہ تعالیٰ جو قسم اٹھایا ہے نبی کے شہر کا، یہ اس لیے نہیں کھائی گئی، قسم اٹھائی گئی کہ وہاں مزدلفہ ہو، آب زمزم کا کنواں ہو، عرفات کا میدان ہو، یا حجر اسود کا جنتی پتھر ہو، یہ اس لیے قسم نہیں کھائی گئی، بلکہ اس لیے کہ میرے نبی اس شہر میں موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَنْتَ عِلْمٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ آپ اس شہر میں جلوہ فرما، کہ آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور یہ جو رات ہے یہ شب برات کی رات ہے۔ شب برات کہتے کس کو ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ علماء کرام تو معلوم ہے، آپ لوگ میں سے ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ بس چند لوگ ہیں جو بتا سکیں کہ شب برات کس کو کہتے ہیں، شب برات اس کو کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ شب برات یہ وہ مبارک رات ہے
جو وہ رحمت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور طلب سے سوا عطا فرماتا ہے، مانگنے سے زیادہ عطا کرتا ہے، جتنا بندہ مانگتا ہے اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہاں یہی وہ مبارک رات ہے، یہی وہ رحمت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک اس رات میں رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہی وہ رات ہے کہ اس رات میں عمر میں برکتیں اور روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے۔ ہاں مسلمان ہو، یہی وہ برکت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر اور دوزخ سے آزاد کر کر ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ شب برات کا معنی ہی ہوتا ہے آزاد ہونا، رہا ہونا، نجات پانا، اس لیے اس کو شب برات، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا معنی ہی ہوتا ہے آزادی ہونا، آزاد ہونا، رہا پانا، نجات پانا۔ اور اس رات میں 5 برکتیں خاص ہیں۔ کتنے بولیں آپ رات منہ سے؟ کتنے برکتیں ہیں؟ 5 برکتیں کیا ہیں؟ خاص ہیں۔ وہ 5 برکتیں کیا ہیں؟ کون کون ہیں؟ تو ان میں سے سب سے پہلا ہے تقسیم امور۔ کیا؟ تقسیم امور۔ دوسرا نزول رحمت۔ تیسرا فیضان بخشش۔ چوتھا قبول شفاعت۔ پانچواں فضیلت عبادت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ سال بھر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے، تحریر کر دیا جاتا ہے، نوٹ کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہ کون کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون کتنے سالوں تک زندہ رہے گا، کس کی موت کب ہوگی، کب تک وہ حیات رہے گا، کب تک وہ زندہ رہے گا، کب وہ مرے گا، کب بارش ہوگی، کب نہ بارش ہوگی، یہاں تک کہ یہ بھی لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون حج کرے گا، کون کون حج نہیں کرے گا۔ یہ رات بہت ہی مبارک رات ہے۔ اس رات میں ساری چیزیں جو ہونے والے ہیں ایک سال میں سب آج ہی کی رات میں نوٹ کر دیے جاتے ہیں، تحریر کر دیے جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب حدیث شریف میں ہے، یہ حدیث شریف صحیح 6 کی کتابوں میں سے 2 کتابوں میں موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ، کیا؟ سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی۔ کیا؟ جامع ترمذی، یہ صحیح 6 کی کتابیں ہیں۔ اگر آپ کسی بدبخت نالائق بیہودہ سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس میں موجود ہے، اس کتاب میں موجود ہے، بس آپ کہہ دیے کہ اس کتاب کون سی کتاب؟ اگر آپ صحیح 6 کی کتابوں میں سے دلیل نہ دیے، بخاری یا مسلم کی حدیث سے دلیل نہ دیے، قرآن سے دلیل نہ دیے تو وہ مانے گا نہیں، وہ مانے گا نہیں، کہے گا کہ میں نہیں مانتا۔ سنن ابن ماجہ میں 99 صفحہ پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔
کہ حضرت مولا علی مشکل کشا داماد مصطفیٰ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ نبی کے کون صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات میں عبادت کیا کرو، اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی دین ڈوبنے سے لے کر آسمان تجلی پر، آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلب تھا کہ میں اسے روزی عطا کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلب تھا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ ہے کوئی پریشان ہے کہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں۔ اسی طریقے سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ فلاں حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں، یہاں تک کہ فجر کی نمودار ہو جاتے ہیں، یعنی صبح، یہ اعلان اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک فجر کی اذان ہوتی ہے، اس وقت تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کہ گوشت بنائے، حلوہ بنائے اور کھا لیے پھر سو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ صرف کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم لوگ کا کام ہے بتانا اور خود بھی عمل کرنا، اور آپ کا بھی کام ہے اس پر عمل کرنا۔ یہ پھر آگے بڑھتا ہوں کہ اسی حدیث پاک میں ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اسی حدیث پاک میں صفحہ نمبر 99 صفحہ پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عائشہ یعنی کہ قبروں پر جانا کس کی سنت ہے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں پر جانا ناجائز ہے، قبروں پر جانا ناجائز ہے، حرام، فاتحہ پڑھنا ناجائز حرام۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری بارے کے دن ایک رات میں نے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے پاس نہ پایا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جنت البقیع میں موجود ہے، یعنی کہ مدینہ کے قبرستان، مدینہ شریف کے قبرستان میں موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تم گمان کرتی ہو، کیا تم خیال ملاتی ہو، کیا تم تصور کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے، انصاف نہ کریں گے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج میں سے کسی دوسرے ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز و جل ينزل، ان اللہ عز و جل ينزل، اور دیگر آگے جو ہے حدیث کا ٹکڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
عائشہ یہ وہ رات ہے کہ شعبان کی 15ویں وہ رات ہے کہ اس رات میں دین ڈوبنے سے لے کر آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے زیادہ سے لوگوں کی بخشش ہوتا ہے۔ عزیزان ملت سلامیہ، اسی پہ کسی شاعر نے کیا یہ خود کہا ہے کہ کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، اور سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے کچھ ان حق میں بلائی شب برات۔ سبحان اللہ، بہت بہت اس سے معلوم ہوا، پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبروں پر جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پر جانا یہ نبی کی سنت ہے، تو ہمارے بھی سنت ہے، اس لیے کہ جب ہم نبی کے ماننے والے ہیں تو نبی کی سنت پر بھی عمل کرنے والے ہیں۔ ثابت ہوا کہ نہیں؟ ثابت ہوا۔ بہرحال، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس رات میں کچھ لوگ ہیں کہ جو اس رات کی فضیلت رحمت و برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نکالا جاتا ہے، پھر انہیں بخش دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، مشرک، کینہ والے، کینہ رکھنے والے، اور کچھ لوگ بدعتی ہیں جو اہل سنت پر نہ ہو، جو اہل سنت پر نہ ہو، اور ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کے نافرمان، شراب کے عادی، یہ لوگ اس رات سے کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہوتے ہیں۔ ان کی نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ یہ ثواب کے حقدار ہوتے ہیں، نہ انہیں ثواب دیا جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے سینے میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہمارے دلوں میں ہمارے ماں باپ کی کتنی محبت ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کھانے سے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابو، امی، تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ جن ماں باپ کو تم نے الگ کر دیا تھا، جب تم کسی کسائی کے یہاں سے اپنے من پسند کا گوشت لے کر کے آتے ہو تو تمہیں کبھی خیال آیا کہ میرے ماں باپ کو کیا پسند ہے؟ میرے ماں باپ کو کیا پسند ہے؟ جب بھی تمہارے گھر میں کبھی گوشت بنا تو ہڈی ان کے سامنے رکھتی کہ جس کو چبانے کے لیے، جس کو کاٹنے کے لیے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا تم ان کا پیٹ بھرنا چاہتے ہو یا انہیں تڑپانا چاہتے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تمہیں معلوم تھا، تمہیں پتا تھا کہ میرے ماں باپ کے دانت کمزور ہیں تو کئی طریقے کے کھانا بنتے ہیں، ان کے لیے الگ سے کھانا بنواتے، اور گوشت بہت قسم کے ہوتے ہیں کہ اگر گوشت بنایا جائے لا کر کے تو انسان اس کو مسوڑے کے ذریعے سے ہی کھا سکتا ہے، لیکن جب ہم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ سکتے تو پڑوسی کا خیال کھا کر رکھیں گے؟
अजीज़ान मिल्लत सलामिया, मैं आपको बताता चलूं, ये महफिलों में आना तभी कामयाब है, जलसे जुलूस में जाना तभी कामयाब है कि जब घर पर बैठा हुआ हमारा माँ बाप हमसे राजी हो, हमसे खुश हो, जुब्बा पहनकर सर पर साफा बांध कर जेब में मिसवाक रखकर जाके एतकाफ के लिए से मस्जिद में बैठ गए। ये वो एतकाफ रब को प्यारे नहीं होते हैं, बल्कि वही एतकाफ रब को प्यारे होते हैं जो माँ बाप की खिदमत के बाद किए जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ नौजवानों, रोजी के मारे मारे फिरते हो, कहते हो कि कारोबार में बरकत नहीं, रोजी में बरकत नहीं, बिजनेस में बरकत नहीं। बरकत का होने की वजह है, जानते क्या है? वो वजह यह है कि कहीं ना कहीं हमने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा है, कहीं ना कहीं हमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, कहीं ना कहीं हमने अपने माँ बाप के दिल में चोट पहुंचाया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप ये सोचते हो कि हम अपनी मेहनत से कमाते हैं तो ये सोच गलत है, इसलिए कि जो शख्स खाने से पहले अपने माँ बाप को खिलाता है उसी के घर में बरकत हुआ करती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ये भी एक हमारे माशरे में ये बात देखी जाती है और पाई भी जाती है और वो बात चलती भी रहती है कि अगर शौहर 2-4 हज़ार कमाने लग जाता है तो कुछ बीबियां कहती है कि अजी सुनो, अजी सुनो। कर इसी तरीके से माँ बाप के ऊपर या घर वालों के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर खर्च करते रहोगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चों का गुजारा कैसे होगा? हमारे बच्चे कैसे गुजारा करेंगे? लेकिन ऐ नौजवानों, वो बीवी तुमसे कहती है कि सुनो सुनो, ऐसे खर्च मत किया करो। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, वो दो बात आज हमारे माशरे के नौजवानों के अंदर बीवी की दो ही बात दिमाग में बैठ जाती है, दिमाग में घुस जाता है कि हाँ बीवी सही कह रही है। अगर हम महीने में 5,000 बचाते हैं तो साल का 60,000 होगा और 2 साल का 1,20,000 होगा, 4 साल का 2,40,000 होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ नौजवानों सुनो सुनो, जब बीबियां तुमसे ये कहा करें तो उनके सामने मुस्तफा का फरमान खोल कर रख दिया करो और आओ तारीख उठा कर देखो कि अभी मेरे नबी ने आलाने नबूवत नहीं फरमाया था कि मक्के के सरजमीन पे, मक्के के बाजार में एक जो है नौजवान अपने बाप की गिरबान पकड़ कर ले जा रहा था। मेरे नबी ये सब मुलाहिजा फरमा रहे थे। जब देखते हैं कि मेरे नबी उस बूढ़े बाप पर वो नौजवान जुल्म ढा रहा है, मुसीबतें ढा रहा है, उसको तरह तरह से एज़ाया मुसीबतें दे रहा है, तो मेरे नबी क्या करते हैं? मेरे नबी उस नौजवान के पास जाते हैं और नौजवान की कलाई पकड़ते हैं और बूढ़े बाप की गिरबान छुड़ाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, तो इसे क्यों मार रहा है? तो इस बूढ़े पर क्यों जुल्म ढा रहा है? इसका कसूर क्या है? मारने की वजह क्या है? मारने का सबब क्या है? तो उस नौजवान ने जवाब किया, अर्ज किया कि ये जो है मेरा बाप है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आखिर तो इसे क्यों मार रहा था? इसका कसूर क्या है? तो उस नौजवान ने अर्ज किया कि इसी से पूछ लीजिए कि मैं इसे क्यों मार रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो ही मेरे नबी ने उस बूढ़े बाप की तरफ तवज्जो किया है, अभी ज़बान नहीं खुली थी कि आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, आंखों से आंसू बरसना शुरू हो जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो बूढ़ा बाप कहता है, ए मेहरबान बता तो सही, तू कौन है? तू कहाँ से आया है? आज तक कोई मक्के में ऐसा नहीं आया कि जिसने पिटने वाले की गिरबान छुड़ाया हो, जिसने मार खाने वाले की गिरबान छुड़ाया हो, जिसने मजलूम की मदद की हो। बता तो सही, तू कौन है? तू कहाँ का रहने वाला है? तेरा नाम क्या है? तेरा पता क्या है? तेरा रिश्ता किस खानदान से है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए बाबा, मेरा नाम ना पूछ, बस इतना बता दे कि तेरा कसूर क्या है। तो उस
बूढ़े बाप ने जवाब दिया था कि ऐ आने वाले सुनो सुनो, बात यह है कि जब तक मेरे पास कमाई रही, जब तक मेरे पास परहेज रहा, मेरा कमाई में खाता रहा, मेरा परहेज खाता रहा, अब मेरी कमाई खत्म हो गई है तो अब ये मुझसे कहता है कि मैं उसके ऊपर बोझ बन चुका हूँ, मेरा बोलना मेरा खासता इसको जहर लगता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस बूढ़े बाप ने ये भी कहा कि जानते हैं ये मुझे बाजार में इसलिए लेके आया है ताकि गुलामों की लाइन में खड़ा करके बेचे और जो इसका बैलेंस निकले, जो इसका कीमत आए है वो अपने इस्तेमाल में लाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इतना सुनना था कि मेरे नबी ने उस नौजवान के सीने पर घूंसा मारा और इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान सुन सुन, अगर तू अमीर बनना चाहता है, ऐ नादान अगर तू अमीर बनना चाहता है तो इसको बाजार में ना बेच, बल्कि मैं तुम्हें अमीर बनने का रास्ता बताता हूँ, अमीर बनने का तरीका बताता हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस नौजवान ने कहा अमीर बनने का क्या रास्ता है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इस बूढ़े बाप को घर लेकर चला जा, इसके रातों दिन खिदमत किया कर। जब सारी दुनिया सो जाएगी तू नेकी नीति खन्नाटे लेकर के सो जाएगा, तो दुनिया से गाफिल होगा। जब रात के अंधेरे में इसके हाथ उठेंगे, इसकी धीमे धीमे पलकें खुलेंगी, बहकती ज़बान हिलेगी और कांपते होठ खुलेंगे और इसके हाथ उठेंगे कि या परवरदिगार आलम, ए मालिक मौला, मेरे बेटे ने मेरी खिदमत का इंतजाम किया है, तू इसके नस्ल के रोटी का इंतजाम करते, तू इसके नस्ल के रोजी का इंतजाम करते। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐसे अमीर बना जाता है, बाजार में बेचकर अमीर नहीं बना जाता है। जब ये दुआ करेगा हाथ में नीचे आएंगे और खुदा की रहमतें के घर पे दरवाजे पर पहुंचे लग जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ बेटियों, कौम की बेटियों, मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे भी माँ बाप हैं, तुम्हें किसी की बेटी हो, तुम किसी के घर में जाकर के किसी के बेटे को माँ बाप के खिलाफ खड़ा मत करना, माँ बाप के खिलाफ खड़ा मत करना। तुम चाहती हो कि अपने घर में कि हमारा भाई हमारे माँ बाप की खिदमत करे, हमारा माँ बाप का फर्मा बरदार रहे, हमारा शौहर हमारा फर्मा बरदार रहे, हमारा शौहर हमारा फर्मा बरदार रहे। लेकिन सुनो सुनो, तुम सब पर हुकूमत मत चलाया करो, बीवी हो बीवी बनकर रहो। रही रिस्क की बात तो मुस्तफा के करम पर चलो, रिस्क की बात रही या रोजी की बात रही तो मुस्तफा के करम पर चलो। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम मेरे बोलने में रब से किस्म की गलती खामी हो गई हो तो उसे माफ़ फरमाए, जो हुए अगलात रब्बे कायनात उसे माफ़ फरमाए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।